والصلاة والسلام وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الدنيا ملعونة وملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالم أو متعلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. معزز حاضرین، اللہ کا بے پایا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک بار پھر جمعہ کی نماز پڑھنے کی توفیق مرحمت فرمائی. اللہ تعالی نے ایمان ہمیں عطا فرمایا، اور یہ اللہ کا انعامات میں سے بڑا انعام ہے، بلکہ سب سے بڑا انعام ہے کہ اللہ نے ایمان کی دولت ہمیں عطا فرمائی. ایمان کے بعد جو ہماری ذمہ داری ہے وہ ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنا ہے کہ ایمان والوں سے اللہ چاہتا کیا ہے، کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کن باتوں سے بچنا چاہیے، اور اس بات کو جاننا کہ کون سے کام کرنے ہیں اور کون سے نہیں کرنے ہیں. اسی کا نام علم ہے اور اسی کو علم دین کہتے ہیں. کئی ہفتوں سے اولاد کی تعلیم و تربیت کے تعلق سے گفتگو ہو رہی ہے، اور اس ضمن میں بہت سی باتیں آئی کہ ہمیں تعلیم کے کس میدان میں کام کرنے کی ضرورت ہے اور تربیت کے لیے کن امور کو اپنانے کی ضرورت ہے. ساتھ ہی ہمیں اپنے بچوں اور نسلوں کے ذہن میں دین اور دین سے جڑے اسباب اور دین سے تعلق رکھنے والے اہل علم کی اہمیت اور اس کی وقعت کو ذہن میں بیٹھانے کی ضرورت ہے. اور اسی ضرورت کے تحت گزشتہ جمعہ ہم نے علماء کی قدر و قیمت پر گفتگو کی تھی. اسی سلسلے کی مزید گفتگو کا ارادہ آج بھی ہے، اس نیت سے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان گرامی، علم جو علم دین ہے، اس کی اہمیت اور فضیلت مسلم ہے. اس کے بغیر کوئی بھی مومن صحیح ڈھنگ سے اللہ کا حق یا رسول علیہ السلام کی طرف سے عائد کردہ ذمہ داریاں ادا نہیں کر سکتا. اس لیے یہ علم پڑھنے پڑھانے والے اور امت کو علم دین سکھلانے والے امت کے محسن ہیں. ان کا امت پر احسان ہے. اور اس گئے گزرے دور میں جبکہ دنیا میں مادیت کا غلبہ ہے، ہر شخص آسائش اور راحت کی طلب میں اور اس کی تلاش میں سرگرداں ہے. ہر ایک کو یہ فکر سوار ہے کہ کیسے ہم دنیا میں زیادہ سے زیادہ آرائش اور آرام کی اور راحت کی چیزوں کو حاصل کر سکیں. اس دور میں ان سب دنیا کی چمک دمک کے باوجود جو لوگ دین علم دین کا کام کرتے ہیں، تبلیغ اور تبلیغ میں اپنا وقت لگاتے ہیں، یہ ہمارے محسن ہیں. ہم ان کے احسان مند ہیں. ہمیں ان کو عزت اور اکرام اور احترام کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے اور ان کے لیے اپنے طور پر جو کچھ کر سکتے ہیں کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ ہماری ملی شرعی ذمہ داری اور فرض ہے. اللہ تعالی نے اس علم کے سیکھنے اور سکھلانے والوں کے لیے بڑی اہمیت اور بڑی فضیلت بیان کی، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی خود حضور علیہ السلام کی بعثت کا مقصد بیان فرمایا تو فرمایا یعلمہم الکتاب والحکمہ والزکی، کہ آپ کے بعثت کا مقصد، آپ کا مشن اور آپ کی نبوت کا مقصود یہی ہے کہ آپ لوگوں کو ایمان کے ساتھ علم و کتاب سکھائیں، تزکیہ سکھائیں، ان کے اخلاقی اور دینی تربیت فرمائیں.
اسی سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ جو لوگ اس کام میں لگے ہوئے ہیں وہ دراصل نبوت کا جو مقصد ہے اس مقصد کو پورا کرنے میں لگے ہوئے۔ تو جس طرح رسول کا اکرام کیا جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے ہی ان کے مشن پر چلنے والوں کا اکرام اور اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ان دنیا ملعونۃ، کہ دنیا کی ہر شے لعنت کی ہے۔ لعنت کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اپنائے جانے اور اس کی قدر کرنے یا اس کی اہمیت دینے کی چیز نہیں ہے۔ دنیا کی جتنی بھی شے ملعون ہے، لعنت زدہ ہے، کوئی اہمیت کا حامل نہیں ہے۔ ہاں، دنیا میں اگر اللہ ذکر اللہ کا ذکر ایک ایسی چیز ہے، اللہ کی یاد ایک ایسی چیز ہے جو قابل ملامت نہیں بلکہ قابل ستائش ہے، اور اس کا اعزاز کیا جائے گا، اس کا اکرام کیا جائے گا، اس کو اہمیت دی جائے گی۔ اب وما بالا، اور وہ چیزیں جو اللہ کو پسند ہے، یہ دو چیزیں، ذکر اللہ یعنی اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، اور اس کے اندر سارے عبادات آ گئے۔ وما بالا، اور جو کچھ اللہ کو پسند ہے، وہ سب چیزیں ایسی ہیں جو دنیا میں ہے لیکن دنیا میں اس پر لعنت نہیں ہے، یعنی یہ اللہ کی پسندیدہ چیزیں ہیں، محبوب شے ہے، اس پر اللہ اور اس کے رسول یا مومن کی لعنت نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں ان سب پر لعنت۔ ایک تو یہ چیز، دوسری اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور عالم و متعلم، کہ یا تو عالم بنو یا متعلم، یعنی پڑھنے والے اور پڑھانے والے، یہ دوسری جماعت ہے جس پر دنیا میں رہنے کے باوجود اس پر اللہ کی لعنت نہیں ہے۔ تو دو چیزیں ایسی ہیں دنیا میں جن پر اللہ کی طرف سے کوئی لعنت نہیں، ایک تو خود اللہ کا ذکر اور اللہ کی محبوب چیزیں، اور دوسرے پڑھنے پڑھانے والے، اور اس پڑھنے پڑھانے والے سے مراد دین کے پڑھنے والے اور دین کے پڑھانے والے ہیں۔ اس لیے ان کی اہمیت جب ذکر اللہ کے ساتھ بیان کیا تو معلوم یہ ہوا کہ جو مقام ذکر اللہ کا ہے وہی مقام ان پڑھنے پڑھانے والوں کا۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ ذکر اللہ تک پہنچانے والی چیز یہی علم دین ہے۔ آپ کے پاس دین کا علم ہی نہیں ہے کہ آپ کو کون سا ذکر کرنا ہے کون سا نہیں کرنا، کس سے اللہ خوش ہوتا ہے اور کس سے ناراض ہوتا ہے، تو آپ کیسے اللہ تک پہنچیں گے؟ تو ذکر اللہ کے ساتھ علم دین کا بیان یہ اس بات کو بتلاتا ہے جتنی اہمیت ذکر کی ہے، اللہ کی عبادت کی ہے، اتنی ہی اہمیت علم دین کے پڑھنے پڑھانے کی ہے۔ اور جب پڑھنے پڑھانے کی اتنی اہمیت ہے تو پڑھنے پڑھانے والے بھی اتنی اہم ہوں گے۔ لہذا ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم ان کا اکرام کریں، اعزاز کریں اور ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں۔ نیز ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کن عالماً اور متعلماً، اے لوگوں تم یا تو پڑھانے والے بنو یعنی علم دین پڑھانے والے، اور متعلماً یا کم سے کم علم دین پڑھنے والے بنو، اور اگر یہ دونوں نہیں بن سکتے تو او محب لہو، ان پڑھنے پڑھانے والوں سے محبت کرنے والے بنو، یا یہ تینوں کام نہیں کر سکتے تو او جالسا لہو، ان کی مجلس اور صحبت اختیار کرنے والے بنو۔ یہ چاروں میں سے کوئی ایک بن جاؤ، علم دین پڑھنے والے بن جاؤ یا علم دین پڑھانے والے بن جاؤ، یا ان کی صحبت اختیار کرنے والے بن جاؤ، ان سے تعلق رکھنے والے بن جاؤ، ان کی مجلسوں میں اٹھنے بیٹھنے والے بن جاؤ۔ اور اگر یہ تینوں نہیں کرتے تو کم سے کم درجہ یہ ہے کہ او محب لہو، ان کی محبت دل میں رکھو، ان کا اعزاز کرو، ان کا اکرام کرو، ان کی اہمیت کو سمجھو، فضیلت کو سمجھو۔ ولا تکن خامسہ، پانچویں نہ بنو، یعنی ان چاروں میں سے کوئی تم نہ ہو، تمہارے دل میں ان کا احترام بھی نہ ہو، تم بغض ان کے خلاف پالو، ایسے نہ بنو۔ ولا تکن خامسہ، پانچویں تم نہ بنو۔ یہ حدیث ہے ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہمیں ان کے مقام و مرتبہ کو سمجھنا چاہیے۔ موجودہ دور میں ہر طرح سے گراوٹ آئی، ایمان میں بھی گراوٹ آئی، جو ایمان صحابہ کا تھا ہمارا نہیں ہے، عمل میں بھی گراوٹ آ گیا کہ جو صحابہ کا عمل تھا اور دور خیر قرون کا عمل تھا وہ ہمارا عمل نہیں ہے۔ تو ایسے ہی علم پڑھنے پڑھانے والوں کا بھی اس درجے کا عمل نہیں ہے۔
اب ہم اس درجے کے عمل میں کمپیئر کرنے بیٹھیں گے کہ یہ عالم ہو کر، یہ پڑھنے پڑھانے والے ہو کر صحابہ والا عمل اس میں آئی نہیں، تو آپ کو پوری دنیا کھنگال لیں گے، کوئی ایسا نہیں ہوگا۔ تو جس طرح ہر شعبے میں گراوٹ آئی، اس شعبے میں گراوٹ آئی، لیکن اس گراوٹ کے باوجود اس دور میں جو لوگ اس پیشے سے جڑے ہوئے ہیں وہ قابل ستائش ہیں، قابل تعریف ہیں، وہ اس بات کے مستحق ہیں کہ ہم ان کی اہمیت کو سمجھیں، اس کا حوصلہ بڑھائیں۔ یقین مانیے اگر اس گروہ کا تعلق اور یہ گروہ نہ ہو تو آپ میں ایمان اور دین کی بقا کی کوئی گارنٹی نہیں، اور یہ کوئی دعویٰ نہیں ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ مولوی صاحب ہیں، مدرسے میں پڑھے پڑھائے تو آپ کو ایسی بات کریں گے جی نہیں، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، آقا علیہ السلام اور خیر القرون کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد جب دنیا میں ایک سے ایک بڑے فتنے آئے، دین کے خلاف، اسلام کے خلاف، علم کے خلاف، ہر دور میں اس علم کا جھنڈا بلند رکھا، دین کو آگے رکھا، دین کی ترقی اور سربراہی کے لیے قربانی اگر کسی جماعت نے دی، اول سب میں آ کر آگے بڑھ کر علماء کی جماعت تھی، اور آج بھی یہی جماعت دین پر جب حملہ ہوتا ہے تو پہلی سب میں آ کر آپ کی طرف سے دفاع یہی کرتے ہیں، اور دور کہاں جاتے ہیں۔ آپ زندہ مثال لیجیے، آپ کی نگاہ کے سامنے کی مثال ہے، گزشتہ جمعہ عالم عرب میں تبلیغ پر بیل لگایا گیا اور انہیں مشرک کہا گیا، گمراہ فرقے کہا گیا، تبلیغ کرنے والوں کو عرب میں انٹری پر بیل لگا دیا گیا، کسی تبلیغی نے اپنے دفاع میں آگے نہیں آیا۔ یہی علماء، یہی بوریاں نشین، یہی مدرسے کے پڑھنے پڑھانے والے جو تبلیغ سے جڑے بھی نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ان پاک جماعت جو اللہ کے لیے خود اپنے آپ کو قربان کرتی ہے، گھر گھر جا کر لوگوں کو دین سے جوڑتی ہے، مسجد میں لاتی ہے، میخانوں سے اٹھا کر مسجد کا اس کو عادی بناتی ہے، نمازی بناتی ہے، برائیوں سے روکتی ہے، ایسی پاک اور ایسی منظم جماعت کے خلاف اگر سعودی میں پابندی لگی اور اس کے خلاف آواز اگر بلند کیا تو اسی مدرسے کے پڑھنے پڑھانے والے علماء نے بلند کیا۔ اسے معلوم ہے کہ دین کی حقیقت کیا ہے اور دین کی حقیقت پر چلنے والے کون لوگ ہیں، لہذا ایسے لوگوں پر جب کبھی کوئی انگلی اٹھائی جاتی ہے تو یہ علم کے شہدائی، یہ دین کے پڑھنے پڑھانے والے، یہ مدرسے کے پڑھنے پڑھانے والے ان کے دفاع کے لیے، ان کے بچاؤ کے لیے آگے آتے، اور قیامت تک کے لیے دین کے بچاؤ کے لیے کوئی فرقہ اگر آئے گا تو یہی جماعت آئے گی۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ کیا مطلب؟ انبیاء دین کی حفاظت کے لیے آتے ہیں، انبیاء دین کے شیوع کے لیے آتے ہیں، انبیاء مسلمانوں کو ایمان سے، عمل سے، نیکی سے، خیر سے، اصلاح کے کام سے جوڑنے کے لیے آتے ہیں۔ اب یہ سلسلہ اگر بند ہو گیا اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد، اب یہ سلسلہ پاک مقدس ہستیوں کا دنیا میں نہیں رہے گا تو کیا علم اور خیر کے کام نہیں ہوں گے؟ ہوں گے، اور اس کام کی ذمہ داری اگر کوئی ادا کریں گے تو وہ وارثین انبیاء علماء ہی ہوں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ قیامت تک دین کی بقا اگر کسی کو ہاتھ ہونی ہے تو ان پاک مقدس اور ان پڑھانے والوں جماعت کے ہاتھوں ہونی ہے۔ لہذا ساری گراوٹوں کے باوجود، بہت سی کمیوں اور کوتاہیوں کے باوجود، یہ جماعت اس لائق ہے کہ ہم ان کا احترام کریں، ان کا اکرام کریں، ان کا اعزاز کریں۔ یقیناً اس میں بہت سے غلط کرنے والے داخل ہو گئے، اور دنیا کی کوئی بھی جماعت ایسی نہیں ہے جس میں 100% لوگ صحیح ہوں۔ ہر گروہ میں، خود مومن میں کتنے لوگ صحیح ہیں؟ تو کیا ایمان خراب ہو گیا؟ قرآن کریم نے کہا کہ مومن میں ظالم لنفسہ، کہ مومن میں ظلم کرنے والے یعنی گناہ کرنے والے لوگ سب سے زیادہ ہوں گے، اور نیکی کرنے والے سابقون بالخیرات بالکل کم ہوں گے، معمولی مقدار ہوگی۔ تو کیا ایمان خراب ہو گیا؟ اسلام کے چیز ہو گئی؟ خرابی تو ہمارے اندر آئی نا، ہم نے ایمان کے تقاضے پر عمل نہیں کیا تو ایمان خراب تو نہیں ہوا، اسلام تو خراب تو نہیں ہوا، دین تو خراب نہیں ہوا، ہم خراب ہوئے۔ تو ایسے ہی ہر شعبے میں، ہر فیکلٹی میں کچھ لوگ خراب ہوتے ہیں، جو فیکلٹی اور شعبہ خراب نہیں ہے، وہ آدمی خراب ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں
مدرسے میں ایک چور پکڑایا، ایک طالب علم چور، بچوں کے سامان چوری کیا کرتا تھا۔ حضرت سے لوگوں نے شکایت کی، حضرت طالب علم چور ہو گیا، طالب علم چوری کرتا پھر رہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ حضرت نے فرمایا نہیں، طالب علم چور نہیں بنا، چور طالب علم کی بھیس میں آ کر چوری کرنا شروع کیا۔ طالب علم کے لیے وہ نہیں آیا، وہ تو چور ہی تھا، اسے چوری کرنی تھی، سوچا اس سے اچھی جگہ کہاں ہوگی کہ بھیس طالب علم کا بناؤ، حلیہ پڑھنے والے کا بناؤ اور مدرسے میں چوری کرو۔ تو چور طالب علم کی بھیس میں آ کر چوری کر رہا، طالب علم چور نہیں بنا۔ تو اگر ان پڑھنے پڑھانے والے علماء میں اگر خرابی آئی تو علماء خراب نہیں ہوئے، بلکہ خراب لوگ علماء کا حلیہ اپنا کے دین کو بدنام کرنے آ رہے ہیں۔ کچھ لوگ دانستہ آ رہے ہیں اور کچھ لوگ غیروں کے آلہ بن کر سازش کا شکار ہو کر ہم میں گھس کر ہمیں اور آپ کو بدنام کر رہے ہیں، اور علماء کا مسلمانوں سے رشتہ کمزور کرنے کے لیے، تعلق ختم کرنے کے لیے ایسا کیا جا رہا ہے۔ اور اس میں ہم اپنے بھی ان کی واہواہی میں، ان کے ہاں میں ملا کر اپنوں سے بدگمان ہو جاتے ہیں۔ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہر حال میں ہمیں اس بات کو سمجھنی چاہیے اور ان کی قدر کرنی چاہیے۔ ہمارے ہاں بہت سے مدارس والے چندوں کے لیے بھی آتے ہیں، ہم اسے غلط بھی سمجھتے ہیں، اور بہت سے لوگ اس سے ہمیں تحقیق نہیں ہوتی کہ واقعی یہ مدرسہ چلا رہے ہیں یا نہیں چلا رہے، اے ہماری زکوٰۃ کا رقم یہ صحیح استعمال کریں گے یا نہیں کریں گے۔ تو ہم بسا اوقات اعتماد ہوتا ہے تو دیتے ہیں اور نہیں ہوتا نہیں دیتے ہیں، یہ ہمارے کو اختیار ہے، ہم چاہیں تو دیں ہمارے اعتماد ہو اور چاہیں تو نہ دیں، لیکن آنے والے کو ذلیل کرنا یہ ہمارے لیے جائز اور مناسب نہیں ہے۔ دنیا میں ہر کام چندے سے ہوتا ہے، یہ جو نوکری پیشے حضرات ہیں، یہ جو لاکھوں سیلری پاتے کہاں سے آتا ہے؟ یہ ہر پبلک کے بے پیسوں سے ہی تو وہ نوکری والے تنخواہ پاتے ہیں۔ ہم آپ جی ایس ٹی کے نام پر، ٹیکس کے نام پر پیسہ دیتے، یہ چندے کی نئی شکل ہے، دیتے تو ہیں اور ان کی جیبوں میں تنخواہ جاتی ہے لاکھوں میں، دینے والے یہی عوام ہوتی ہے۔ یہ جو پارٹیاں سیاسی ہیں، کھربوں روپیہ ایک ایک الیکشن میں خرچ کرتی ہے، کہاں سے آتی ہے؟ اپنے پیسے ہوتے ہیں؟ نہیں، یہی عوامی چندے سے چلتے ہیں۔ ایسے ہی مدارس بھی عوامی چندے سے چلتے ہیں۔ چندہ غلط نہیں ہے، عیب نہیں ہے، ہم نے عیب سمجھ لیا، اور عیب کیوں سمجھا؟ چند غلط لوگوں کے کرنے کی وجہ سے، لیکن یہ عیب نہیں ہے بھائی، ہر کام چندے سے دنیا میں ہو رہا ہے، تو مدارس بھی چندے سے چل رہا ہے، اور یہ مدارس والے چندے کرنے کو مجبور کیوں ہیں؟ اس کا سبب بھی تو آپ کو جاننی چاہیے تھی، آپ نے نہیں جانا۔ کسی زمانے میں مدارس والے چندے نہیں کرتے تھے، یہ جنگ آزادی کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا، اور یہ سلسلہ کیوں شروع ہوا؟ اس لیے کہ جب مسلمانوں کی حکومت ختم ہو گئی اور مسلم حکمران ان مدارس اور مساجد کا نظام سنبھالتی تھی، اور ان کے رکھ رکھاؤ اور تعلیم اور اس کے کھانے خرچے اور رہائش کا انتظام کرتی تھی، وہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ تو پھر ایک سلسلہ چلا وقف کا، کہ جب حکمراں کسی مسجد کو بناتی یا مدرسے کو بناتے تو اس کے ساتھ وقف کی جائیداد میلوں روپے کا، کروڑوں روپے کا، کئی ایکڑ میں جائیداد دے دیا کرتی تھی، تاکہ اس کے کرائے اور اس کے پیداوار سے اس مسجد اور مدرسے کا نظام چلے۔ لیکن اس وقت کی جائیداد کو ہم مسلمانوں نے آپس میں بندر بانٹ کر لیا، ہم خود اس پہ قابض ہو کے اپنی استعمال میں لے آئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مدارس اور مساجد کا جو نظام ان وقت کی جائیداد سے چلنا تھا، وہ ہمارے جیبوں میں جانے لگا۔ اب ان مدارس اور مساجد کا نظام وقت کی جائیدادوں سے نہیں چلتا، اور پھر یہ مدارس اور مساجد والے مجبور ہوئے کہ چندہ کریں، اور ہر مسجد کا نظام چندے سے چلتا ہے اور مدارس کا نظام چلتا ہے۔ تو اس نظام میں جو آیا مدرسہ یا مسجد، اس میں بھی ہماری کمی ہے کہ ہم نے خود اپنے وقت کی جائیدادوں کو آپس میں بندر بانٹ کر کے مدارس اور مساجد کو اس حد تک پہنچایا۔ خیر، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے یہاں کوئی اس قسم کے لوگ چندہ کرنے آتے ہیں، آپ کو اطمینان ہو، دیں نہ دیں آپ کا اختیار ہے، لیکن اس کے عزت و احترام میں آپ کو کمی نہیں کرنی چاہیے۔ بڑے افسوس کے ساتھ شکایت آپ سے کرنی پڑتی ہے کہ بسا اوقات کو اعلان کرتا ہے، کتنی دیر لے لے گا اعلان، 30 سیکنڈ لے لے گا، 1 منٹ لے لے گا، اس 1 منٹ میں آپ کیا کر لیں گے؟
کتنے گھنٹے آپ روڈ اور سڑکوں اور فحاشی اور بریانی میں ضائع کر دیتے ہیں، لیکن کوئی مولوی اگر 30 سیکنڈ کے لیے کھڑا ہو گیا تو آپ ٹوک دیتے ہیں، برتن ممبر آپ بے عزت کر دیتے ہیں۔ کیا اس کا جواب آپ کو اللہ اس کے رسول کیا نہیں دینا ہوگا؟ یقیناً دینا ہوگا، اور اس دن آپ سے کوئی جواب نہیں بن پڑے گی۔ پھر اپنی آخرت کی فکر کیجیے۔ یقین مانیے پڑھنے پڑھانے والے، اگر آج اس دور میں آپ سے چندہ لے کر مدرسہ چلانا چھوڑ دیں، ان کے پاس بھی اللہ نے ہاتھ دیا، پاؤں دیا، وہ بھی کام کر سکتے ہیں۔ 10-12 لاکھ کمانا کیا مشکل ہے؟ بے ہنر بغیر کسی علم ان کے لوگ 15-20 ہزار کماتے ہیں، وہ بھی چاہیں تو جا کے کما سکتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ان کے دل میں ایمان اور علم اور اس کی بقا کی فکر ہے، اسی فکر میں وہ یہ کام کرتے ہیں اور یہ ساری ذلت اٹھاتے ہیں، یہ آپ کے لیے کرتے ہیں۔ اور بالکل مان لو وہ چندے کی رقم لے جا کر کھا بھی دیا تو ایک مسئلہ یاد رکھیے، ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو زکات کے مستحق، اکثر ایسے ہیں چندہ کرنے والوں میں ہم جیسا مولوی چھوڑ کر جو زکات کے مستحق ہوتے ہیں۔ اگر آپ ان کے بیک گراؤنڈ کو دیکھیں گے تو اگر انہوں نے اپنی ذات پر بھی استعمال کر لیا تو آپ کی زکات پہنچ گئی، ادا ہو گیا، اور بالکل وہ زکات کا مستحق نہیں ہے اور آپ کا مال استعمال کر لیا تو حدیث شریف اٹھائیے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سارے مفتیوں سے آپ جا کے فتویٰ لے لیجئے کہ چندہ زکات ادا کرتے وقت اگر آپ نے زکات کی نیت سے مال دے دی، زکات ادا ہو گیا۔ جس شخص نے لیا اگر اس نے اس کے مد میں خرچ نہیں کیا، وہ اللہ کی قیامت کے دن جواب دے ہوگا، آپ کی زکات ادا ہو گئی، اب آپ بری ذمہ ہیں۔ ہم نے آپ سے زکات لیا اور یہ کیا کر لیا کہ ہم مستحق پہ خرچ کریں گے، اور بالکل میں نے اپنی ذات پہ خرچ کر لی، قیامت کے دن ہم سے پوچھوں گا کہ تم نے زکات کا مال کیوں خرچ کیا اور تم مستحق نہیں تھے، غلط استعمال کیوں کیا؟ آپ سے یہ کچھ نہیں ہوگا کہ آپ نے زکات دی تو ادا نہیں ہوا، پھر دوبارہ کیوں نہیں دی۔ اس لیے بھی اگر بالفرض ایسا لوگ کرتے ہیں، دیکھیے میں سرٹیفکیٹ نہیں دے رہا ہوں کہ وہ صحیح کرتے، لیکن بالفرض ایسا کرتے ہیں تو آپ کو اطمینان رکھنا چاہیے کہ آپ کی زکات ادا ہو گئی، اور ایسے کرنے والے اگر غلط ہوں گے اللہ خود سمجھ لے گا۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے عمل کی جواب دہی اور ان کے لیے ان کے عمل کی جواب دہی۔ لیکن اس کی تحقیر ان مدرسے میں پڑھنے پڑھانے والوں کو ہمیں گھٹیا نگاہ سے نہیں دیکھنی چاہیے۔ حضرت شیخ الفسانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ دوسرے حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ، بڑے بزرگ، بڑے صاحب کرامت، بڑے اللہ والے، ایک مرتبہ ان کی مجلس میں ان کے لوگوں نے تعریف کی کہ حضرت آپ تو ہمارے پیر ہیں اور ایسا پیر تو دنیا میں ہم نے دیکھا نہیں، آپ کو بڑے کرامات اور بڑے آپ کے ہاتھوں پر کشف ہوتے ہیں، ماشاءاللہ ہمیں فخر ہے کہ ہمیں آپ جیسا پیر ملا۔ حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں تکبر آ گیا کہ واقعی میں بھی بڑا آدمی ہوں۔ جو ہی یہ بات ذہن میں آئی، یہ خیال ذہن میں آیا، اللہ نے وہ جو کیفیت تھی کشف و کرامات کی اسے اٹھا لیا، ختم ہو گئی، وہ بات اب تھی نہیں۔ ذکر میں طبیعت نہیں لگتی تھی، نماز میں من نہیں لگتا تھا، بڑے پریشان ہوئے۔ ہفتہ 10 دن ایسے ہی گزرا، اللہ سے گرایا، دعا کیا، بہت گریزاری کیا، اللہ کی کیفیت کہاں چلی گئی، اب نہ عبادت میں وہ لذت نہ ذکر میں وہ مزہ۔ اللہ نے کہا کہ فلاں مدرسے میں جاؤ، وہاں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے قرآن پڑھتے ہیں، ان سے جا کے تم کہو کہ تم میرے لیے دعا کرو تو تمہاری یہ کیفیت لوٹے گی۔ وقت کا بزرگ، ہزاروں نہیں لاکھوں مریدین تھے، وہ گئے مدرسے میں۔ جب مدرسے میں گئے تو طلباء کو معلوم تھا کہ یہ اللہ والے ہیں، ان کے استقبال میں کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا نہیں بھائی، میں مجرم بن کر آیا ہوں، آپ سے دعائیں دینے آیا ہوں۔ پھر ذکر کی مجلس لگی، ان طلباء نے قرآن کریم پڑھا اور پڑھ کر ان کے لیے دعا کی تو جا کے وہ کیفیت لوٹی۔ آپ کو ان سے دعا لینے کی ضرورت ہے، بد دعا لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری تباہی کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ جہاں ہم سے دعا لینا چاہیے ہم ان سے دعا نہیں لیتے، اور جن کی دعا قبول ہوگی نہیں ہوگی کوئی گارنٹی نہیں، ان سے دعا لیتے ہیں۔ یہ جو طلبہ معصوم پڑھتے ہیں یہ سب ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا جو اعزاز اکرام کرتے ہیں ہم آپ کو سمجھ نہیں کر سکتے۔ ہمیں ان سے ان پر خرچ کر کے دعائیں لینی چاہیے، اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کو بتائیں۔ اگر آپ اس مسجد میں کسی کو چندہ دیتے ہیں اور وہ امریکہ میں اگر آپ کا پیسہ کسی غریب طالب علم پر خرچ ہو رہا ہے اور وہ جو فجر میں اٹھ کر نماز پڑھ کر دعائیں کرے گا، وہ دعا آپ کو یہاں دہلی میں پہنچے گی، آپ چاہے اسے جانیں یا نہ جانیں۔
اس لیے ان طلبا کا، ان پڑھنے پڑھانے والوں کا، ان میں دین حاصل کرنے والوں کا ہر حال میں اکرام کرنا چاہیے۔ دھیرے دھیرے یہ تعداد گھٹ رہی ہے اور بہت تھوڑے ہوتے جا رہے ہیں۔ اس لاک ڈاؤن میں تو اور کم ہو گئے، بہت سے مدارس بند ہو گئے۔ یاد رکھیے حکومت یہی چاہتی ہے، پوری دنیا یہی چاہتی ہے کہ ان کا رشتہ مدارس سے کٹ کر مدارس بند ہو جائے۔ آپ اسپین کی تاریخ اٹھائیے، جسے وہاں 800 سال مسلمانوں کی حکومت رہی اور آج ایک بھی مسلمان وہاں نہیں ہے، عیسائیت کی حکومت ہے اور وہاں اسلام کا نام لینا جرم ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ پہلے مدارس کو اور علماء کو وہاں سے ختم کیا گیا، پھر حکومت چھینی گئی۔ روس میں انقلاب آیا، کمیونزم کا دور آیا، اس زمانے میں روس نے پورے اسلامی شعائر پہ پابندی لگا دی۔ وہاں اللہ کا نام لینا جرم تھا، وہاں مسجد رکھنا، مسلمان کے گھر پہ اسلام کی کوئی نشانی اگر ہوتی تو اسے توڑ دیا جاتا۔ تو مسلمانوں نے اپنے گھروں پہ شراب کی بوتلیں داخل کر دی اور اندر چھپ کر انہوں نے اپنے بچوں میں قرآن سینے بسینے سکھایا۔ اور جب روس سے کمیونزم کا دور ختم ہوا تو ان گھروں میں چھپے ہوئے مولوی جب نکلے تو ہر گھر سے ایک بچہ حافظ قرآن نکلا، اور تو لوگوں کو تعجب ہوا یہ کیسے بنے؟ ان مولویوں نے اس دور میں، جبکہ وہاں نام لینا جرم تھا، اپنے اوپر جان پر کھیل کر دین بچوں میں منتقل کیا سینہ بسینہ، اور پھر آج اس میں اللہ کا نام لیا جا رہا ہے اور اس سے آزاد ہونے والے چھوٹے چھوٹے بہت سے ملکوں میں اسلامی حکومت ہے۔ یہ سب کیسے آیا؟ اس لیے ان تاریخ کو پڑھیے، تاریخ کو سمجھیے اور ان کے اعزاز و اکرام کو سمجھیے۔ تھوڑے بہت غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، انسان ہے، کوئی بھی نبی اور رسول نہیں ہے۔ معصوم تو صرف نبی ہے اور رسول ہے، باقی دنیا میں کوئی معصوم نہیں ہے۔ ہم بھی سے کوتاہی ہوتی ہے، آپ سے بھی ہوتی ہے۔ ہم ایک دوسرے کو معاف کر کے جن کا جو حق ہے، جو اکرام ہے، اس اکرام کے ساتھ ہمیں جینا چاہیے اور ان کو وہ اعزاز دینا چاہیے۔ آج کی گفتگو اس لیے میں نے کی کہ آپ یہ دین کی اہمیت کے تعلق کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے بچوں میں دین سے جڑے افراد کی اہمیت کو بتلائیں۔ یہ جو بیچارے تبلیغ والے، ان کی اہمیت کو بتلائیں۔ یہ جو دین کے کام کرنے والے کسی بھی شعبے سے ہیں، ان کی اہمیت ان بچوں کے اور اپنی نسلوں کے ذہن میں بیٹھائیں۔ دین کا کام جو بھی صحیح سالم کرے گا، دنیا اس کے خلاف ہوگی۔ تبلیغ کے خلاف آج دنیا اسی لیے ہوئی، آج سعودی ہوا، اور وہ اس لیے ہوا کہ انہیں ڈر ہے کہ یہ انقلاب لائیں گے۔ مدارس میں اکثر بچے آپ ان کے پڑھنے لگے جو تبلیغ سے جڑے ہوئے۔ کیوں پڑھتے ہیں؟ انہیں سمجھ میں آیا، اور یہی پڑھ کر پھر جب آگے نکلیں گے تو ان سعودی اور دیگر عرب ممالک کے غلط کاموں پر انگلی اٹھائیں گے۔ اس لیے انہوں نے آج بین لگا دیا تبلیغ والوں پر۔ یہ تبلیغ پر بین، یہ صرف تبلیغ پر بین نہیں ہے، یہ ایک سلسلہ ہے کہ جو بھی دین کا صحیح کام کرنے والا ہوگا اس پر دھیرے دھیرے، اس سے پہلے سعودی نے اخوان المسلمین کے ایک بہت مشہور اسلامی تنظیم کی اس پہ بین لگایا، اور جب مصر میں صدر مرسی رحمت اللہ علیہ کی صدارت میں اخوان المسلمین کی حکومت مصر میں آئی تو اس حکومت کو ختم کرنے میں سعودی نے ہزاروں نہیں کھربوں ڈالر روپیہ خرچ کیا تھا، اور سیسی یہودی، جو سیسی یہودیوں کا ایجنٹ ہے، اس کو لایا۔ کیوں لایا؟ انہیں ڈر تھا اس بات کا کہ یہ صحیح اسلام والے ہیں، یہ آج نہیں تو کل سعودی پر بھی اسلام کی حکومت لانا چاہیں گے تو ہماری خاندانی بادشاہت چلی جائے گی۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ دنیا جو آپ کی دشمن ہے اور اس کے جو اعلی کار ایجنٹ بنے ہوئے ہیں، وہ ہر وہ صحیح تنظیم جو واقعی دین کی بات کرے گی اس کے خلاف ہوگی۔ کل اس کے خلاف ہوئی، ایک دن مدارس اور علماء کے خلاف ہوگی۔ اس لیے آپ کو چوکنا رہنا ہے، محتاط رہنا ہے، اور اپنی اولاد کو، اپنی نسلوں کو یہ بتانا ہے کہ یہ دین کے کام کرنے والے ہمارے محسن ہیں۔ ہم اس بات کے مستحق ہیں کہ ان کا اکرام اور اعزاز کریں، ان کی توقیر کریں اور ان کی دام دل میں سخن تعاون کریں۔ اللہ انہیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔